أما بعد، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما النجاة؟ فقال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. چند حدیثیں زبان کی حفاظت کے سلسلے میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد ہیں، میں نے ابھی وہ ایسی چند حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اور دوسری روایت میں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین جنبیہ. جو آدمی اس بات کی ضمانت دے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. اور دوسری روایت کے اعتبار سے وما بین جنبیہ یعنی پیٹ کی مشتبہ اور حرام لقمے سے حفاظت کرے گا. مشتبہ اور حرام لقمہ نہیں کھائے گا، سوچ سوچ کر تحقیق کر کر کے کھائے گا. تو فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھیں یہاں کرنے کا عمل نہیں کہا، یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، بچنے کا عمل بتلایا. زبان غلط کام سے غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پیٹ کو حرام لقمے مشتبہ لقمے سے بچانا، یا دوسری روایت کے اعتبار سے وما بین رجلیہ یعنی شرمگاہ کو غلط کاموں سے بچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں اگر آپ اس سے بچو گے، ہم ضمانت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت دے کے چلے جاؤں گا. کتنا آسان نسخہ ہے. دوسری روایت میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایما رجل قال لاخیہ کافر، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے کسی بھائی کو یوں کہے کہ تو کافر ہے، فقد باء بها احدهما، فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک تو کافر ہو گیا. یہ اتنا اہم ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر کس و ناکس پر انسان کفر کے فتوے نہ لگاتا پھرے کہ اس نے ایسا کیا کافر ہو گیا، اس نے ایسا کیا کافر ہو گیا. فرمایا کہ اگر وہ کافر ہے اور آپ نے اس کو کافر کہا تب تو صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو خواہ کے فتوے لگانے والا کافر ہو جائے گا کہ ایک ایمان والے کو کافر کہہ رہا ہے. یہ زبان کی کارستانیاں ہیں، زبان ہی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو صحابہ کے گستاخ حضرات صحابہ کرام کی ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت کہ قرآن نے انہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات، تو قرآن نے ان کے متعلق جگہ جگہ
رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا. والسابقون الاولون، ہر ایک کے لیے جنت کی بشارت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ساری بشارتیں جو ان کی ہیں قرآن و سنت میں، اب ان کے متعلق کو یوں کہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابو بکر کافر ہیں اور عمر کافر ہیں نعوذ باللہ، اور عثمان اور معاویہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اجمعین، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ دیکھیں کہ یہ کہنے والا خود کافر ہے، اس لیے کہ وہ تو پکے ایمان والے، ان کی تو دلیل، ان کے تو گواہ قرآن و سنت ہیں. اب ان کے متعلق کوئی یہ بات کہے کہ یہ کافر ہے نعوذ باللہ، تو وہ خود کہنے والے کافر ہے. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا يرفع الله بها درجات. بعض مرتبہ انسان کوئی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا بات نکالی اپنی زبان سے، وہ اللہ کی رضامندی والی بات ہوتی ہے، اس سے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بول کر گزر جاتا ہے، وہ کہہ کر کے گزر جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی اس بات سے حق تعالی شان اس کے درجات کو بہت بلند کر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لا یلقى لها بالا. بعض مرتبہ انسان اللہ کی ناراضگی والے جملے اپنی زبان سے بولتا ہے، اس وقت اسے پرواہ نہیں ہوتی میں کیا بول کے جا رہا ہوں، یہ سب زبان کی کارستانیاں ہیں. یہوی بہا فی جہنم، لیکن وہ بول کے گیا اللہ کی ناراضگی والے جملے، اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں چلا گیا. اس لیے آدمی تول تول کر بولے، ایسی بات نہ ہو کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور آخرت کے اعتبار سے ہماری قبر بھی خراب ہو رہی ہو، حشر بھی خراب ہو رہی ہو اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں. اس لیے یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہیں وہ اس نسبت پر ہے کہ دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرنا. دوسری روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. چغل خور جو لگائی بجھائی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، دو قبر کے پاس سے گزر ہوا اور دونوں قبر پر عذاب ہو رہا تھا. وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن وما يعذبان فی کبیر، بظاہر انسان اس گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے اور اللہ کے یہاں وہ بہت بڑا گناہ ہے. وما يعذبان فی کبیر، یعنی وہ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے قبر والے، لیکن اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک اما احدهما فلا يستطير بالبول، اور دوسری روایت میں فلا يستبرئ بالبول. ایک ساتھی جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹے اور پیشاب کے قطرے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا تھا. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں پیشاب کرنے کے بعد خطرہ ہوتا ہے، کوئی قطرہ نکل رہا ہے، کوئی قطرہ نکل رہا ہے، کوئی قطرہ نکل رہا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی پیشاب پہلے کر لے اور کچھ دیر بیٹھے. فقہا نے لکھا ہے کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر، تاکہ قطرات کا خطرہ ختم ہو جائے. یہ لکھا ہے فقہا نے. اور اگر کوئی شخص ٹشو پیپر اندر رکھ لے اور 15 منٹ پہلے پیشاب کر کے تھوڑا چرت پھرت کر لے تاکہ خطرات کا خطرہ ختم ہو جائے، پھر وہ ٹشو پیپر نکال کے پھینک دے اور پھر صرف پانی سے دھو لے. اہتمام تو کرنا پڑتا ہے آدمی کو. اسی طریقے سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. ابھی قربانی کا زمانہ آئے گا
تو لوگ جانور کے اطراف میں گھومتے ہیں، وہاں اس کے چھینٹوں کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ چھینٹے بھی آ جاتے ہیں، آدمی بچے۔ اور عجیب بات یہ ہے، روحانی اعتبار سے آدمی جتنا پاک صاف ستھرا رہے گا تو ظاہری بیماری کے ساتھ ساتھ باطنی یعنی جنات اور آسیب اور سحر کے اثرات سے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے، آسیب اور سحر کے اثرات سے بھی اللہ اسے محفوظ رکھیں گے، اس لیے کہ اثرات پر وہ حملہ آور اس پر حملہ کیا جاتا ہے جہاں کہیں کوئی گندگی رہ جائے۔ تو ایک کو متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما احدهما فلا يستبرأ یا فلا يستتر بالبول، اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ دوسرا جو تھا فهو يمشي بالنميمة، یہ چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لے کر گھومتا تھا اور آپس میں انتشار اور اختلاف اور افتراق پیدا کرتا تھا، دو آدمیوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان۔ تو فرمایا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی زبان کی کارستانیاں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی خامخواہ کسی کے سامنے تعریف کرتا ہو، زبان ہی سے کرتا ہے خامخواہ کہ یہ مجھے اچھا کہے گا، اچھا سمجھے گا، اور جیسے وہ آگے جاتا ہے تو پیچھے سے کہتا ہے یہ تو ایسے میں اس کے منہ کے سامنے تعریف کرتا تھا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ آدمی محبت کرے کسی سے دل سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا اذا رأيتم المداحین، جب تم دیکھو تعریف سامنے خامخواہ تعریف کرنے والوں کی، فاحثوا فی وجوہہم التراب، ان کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈالنے کے دو مطلب محدثین نے دیکھے، یا تو ویسے مٹی یعنی ان کو کہہ دو کہ بھئی آپ خامخواہ تعریف کرتے ہیں، ان کی اس تعریف پر مٹی ڈالنا، یہ حقیقت میں مٹی ڈالنا نہیں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے ایک کاغذ میں کسی چیز میں مٹی رکھ کر ان کے سامنے رکھو، اس میں دو لطیف اشارے ہیں کہ ایک تو آپ نے جو تعریف کی وہ غلط تعریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے نا ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں جانا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے مٹی سے اشارہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ایک کاش کہ میں مٹی ہوتا، کافر یوں کہے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ سینگ والی بکری کو، جو دنیا میں جس کے سینگ تھے، اس نے اس بکری کو مارا ہوگا جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس بکری کو جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے سینگ دے دیں گے، اور اس بکری کو جس کے سینگ تھے اور جس نے مارا تھا اس کے سینگ لے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے چل بھائی دنیا میں اس نے تیرے کو سینگ مارا تھا، اب تو سینگ مار دے، وہ سینگ مار دے گی، چونکہ اللہ لا یظلمون فتیلا، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ۔ جب وہ بدلہ ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے کن ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ جانور تو انسانوں کی ضروریات کے لیے تھا، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر دیکھ کر کے سوچ کے کہا کاش دنیا میں مٹی ہوتا، یعنی تواضع اختیار کرتا، اور تواضع مٹی میں تواضع ہے، آگ میں علو ہے، تکبر ہے، مٹی میں تواضع ہے۔ حضرت انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی پیش کر کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں تو مٹی سے پیدا ہوا ہوں، مٹی میں جاؤں گا، تواضع اختیار کرنے کا مجھے حکم ہے، تو مجھے تعریف سامنے کر کے تکبر پر ابھار رہا ہے، اس لیے فرمایا سامنے مٹی۔ یہ جو سامنے تعریف حدیث شریف میں آتا ہے 15 علامات قیامت سے پہلے کی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے سامنے کسی کا اکرام کرے گا اور اکرام میں اس کی تعریف کرے گا، وہ اکرم الرجل مخافۃ الشر، اس کے شر سے بچنے کے لیے تعریف کرے گا کہ اگر اس کے سامنے تعریف نہیں کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک دل سے کسی کی تعریف کرنا وہ اللہ کے یہاں بہت مبارک ہے۔ چنانچہ یہاں جو زبان کی کارستانیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تمہیں پتا ہے اکثر لوگ جنت میں کون سے عمل کی برکت سے داخل ہوں گے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر، اور یہ اللہ کے یہ حقوق اللہ ہوا ہے، اور ایک وحسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ بندوں کے حق ہیں۔ فرمائے یہ دو ایسے عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ معاملہ فرما دے۔ فرمایا اور آپ کو پتا ہے اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، لوگ اکثر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی۔ پھر آپ نے فرمایا الاجوفان، الاجوفان الفم والفرج، ایک منہ یعنی زبان، دو جبڑوں کے درمیان کی چیز، اور ایک شرمگاہ، دو رانوں کے درمیان کی چیز، یہ دو چیزیں ہیں جس کے غلط استعمال پر انسان جہنم میں جائے گا۔ زبان کی کارستانیاں انسان کو کہاں تک لے جاتی ہیں؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بلکہ اسی مشکات میں روایت ہے کہ جہاں حق بولنے کی ضرورت نہیں ہے، حق بولنے پر تو بولنا ہے، وہ تو جہاد ہے، کلمۃ الحق عند سلطان جائر، وہ تو جہاد ہے، حق بات کہنا ظالم و جابر کے سامنے، اس پر چوکنا نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہمارے بولنے سے خواہ فتنے رونما ہوں گے، اور نہ بولنے سے خود بھی امن میں رہے گا اور لوگ بھی امن میں رہیں گے، پھر وہاں خاموشی کے ساتھ وقت گزارے۔ فرمایا کہ جو خاموشی کے ساتھ وقت گزارے گا نجات پائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بولنا نہیں دین نہیں ہے، خاموش رہنا، وہ بھی زبان کی وجہ سے۔ جب نکاح کے عنوان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے، ایک چوتھے پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، اس میں تقوی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک دوسرا سورہ نساء کی پہلی آیت جس میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پھر آگے بھی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، 2 مرتبہ تقوی، اور پھر تیسری آیت سورہ احزاب کے آخری رکوع کی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو 3 آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی، اس میں خاص طور پر آخری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ اس میں زبان کی کارستانیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو صاف ستھری سیدھی بات کرو۔ شوہر کو بھی سمجھایا کہ تیرے 2 بول، ایک جملہ قبل تو میں نے قبول کیا، جو اب تک جس کو دیکھنا حرام تھا اس کو دیکھنا دین بن گیا، جس کو اپنے ہاتھ سے کھلانا جائز نہیں تھا اس کو کھلانا صدقہ بن گیا۔ تیرے ایک جملے پر اسی طریقے سے وہ حرام ہو جائے گی، عرش ہل جائے گا۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، سب سے مبغوض ترین چیز حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک طلاق ہے، کہ جسے تیری اچھی زبان سے میاں بھی تم بن گئے، زبان کا غلط استعمال کرو گے تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاؤ گے۔ زبان، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تھے خطبے میں، تو یہاں بھی اس کو فرمایا کہ دیکھو زبان کا استعمال صحیح ہو، میاں بیوی کی زندگی ہو، کاروبار میں سیٹ اپنے ملازم کے ساتھ اور ملازم بھی اپنے سیٹ کے ساتھ، آپس میں زبان کا استعمال درست ہو، اس میں اکرام ملحوظ خاطر رہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہو، لیکن اختلاف میں بھی آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشکات میں پہلی جلد کے اندر کتاب الایمان میں یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، بہت تفصیلی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ اور جڑ یہ زبان ہے. پھر آپ نے زبان کو ایسے پکڑا اور فرمایا کہ اس زبان کی کھیتی جو کارستانی ہے اس سے بچو. ایک حدیث جس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، بہت اہم روایت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خصوصاً اس حدیث کے اوپر عمل پیرا فرما دے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود ملاقات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں نے کہا فقلت من نجات یا من نجات یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے دور سے بچنے کا راستہ کیا؟ اب تو وہ زمانہ اور فتنے والا ہے، زمانہ فتنے والا نہیں ہے. اس میں جو حالات چل رہے ہیں، افراد وہ فتین ہیں کہ اس میں کب کون کہاں پھنسا دے ہمیں نہیں پتا. دجالی دور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا راستہ ہے نجات کا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ادھر ادھر بیٹھ کر کے کچھ بولنا نہیں، یہی زبان تمہیں پھنسائے گی. بولا ہوا بول آدمی واپس نہیں لے، پہلے تو واپس بھی لے لیا کرتا تھا، اب وہ دور ایسا ہے کہ سب 10 سال پرانا بھی کوئی کہیں نکالتا ہے. کہیں کسی نے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ بات کہی، کسی اینکر نے کسی کو پوچھا یا اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے کوئی بات کی 10 سال پرانی، وہ صحافی نکال لیتا ہے اس کو اور کہتا ہے آج آپ یہ کہہ رہے 10 سال پہلے آپ نے یہ کہا تھا. یہی زبان کی وجہ سے ہوا. فرمایا کہیں آدمی زبان حرکت میں لاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر پھنستا چلا جاتا ہے، اس بول کو اپنے واپس نہیں لے سکتا. املک علیک لسانک. دوسری بات ارشاد فرمائے بہت اہم ہے. آج کل دل جو ہے یہ جلتے ہیں، خصوصاً نوجوان ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ وہ اپنے وقت کو کیسے باہر بیٹھ کر ضائع کرتے ہیں. اور ابھی آنے والا جو وقت ہے قربانی کا وقت، اس میں اور یہ ہوگا. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ نے فرمایا چاہیے کہ تجھے تیرا گھر زیادہ وسیع معلوم ہو. اپنے کاروبار سے آیا مسجد، نماز سے فارغ ہوا، تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوا، سیدھے اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کے پاس وقت گزار. ساری دنیا میں سب سے مخلص اگر کوئی ہے ہمارا، وہ ہمارے بیوی بچے ہیں. وہی راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. درد آدمی کسی کے سامنے درد بیان کر نہیں سکتا، بیوی بچوں کے سامنے درد بیان کرتا ہے. وہ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں بیوی بچے. سب سے مخلص تو بیوی بچے ہیں. اس لیے خرچ کرنے کے جہاں باب الصدقات کے اندر، فضل الصدقات کے اندر باب قائم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کا ثواب کیا ہے، لیکن آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، سب سے پہلے ان پر خرچ کر جو تیرے بال بچے ہیں. پھر 4 آپ نے ترتیب بیان کی. کسی صحابی کے پوچھنے پر میرے پاس پیسہ ہے میں کس پر خرچ کروں، پھر اس پر، پھر دوسرے اس پر، پھر تیسرے اس پر، پھر چوتھے اس پر. تو آپ نے اس میں سب سے پہلا بال بچوں کا تذکرہ فرمایا کہ پیٹ بھر کر جو بھی تیرا دل چاہتا ہے اپنے بال بچوں پر خرچ کر. اور فرمایا بال بچوں کے پاس وقت گزار. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر چلے جا، اپنے بال بچوں کے پاس زیادہ وقت گزار. تو فتنے کے دور سے بچ جائے گا. باہر بیٹھے گا، دوستیاں بنے گی، کہیں زبان سے کچھ نکال دیا، پھر حسد پیدا ہوگا، کینہ، بغض، عناد، دشمنیاں، اس میں پھر حالات خراب ہوں گے. اپنے بال بچوں کے پاس. تیسری چیز فرمائی کہ جب تنہائی میں ہو تو وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، دیکھو اپنے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کرو، رو. فرمایا یہ 3 کام کرو نجات پا جاؤ گے. حق تعالی شانو مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والمعافاه الدائمه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.